السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرکون چیمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول خوشبو کسی بسمل کی ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ یہ تمہارے تایا ہیں۔ بیٹھک میں چائے کا ٹرے اٹھائے ہاشمہ داخل ہوئی تو ہاشم نواز اس کا تعارف ظفر نواز نے اس جملے سے کروایا۔ اس کے دوبارہ کچن میں آنے تک حسان، مسعود اور ساحل جیسے جیسے چائے بنا کر ایک ٹرے میں بیکری سے لایا سبھی سامان سیٹ کر چکے تھے۔ آپ بھی جاؤ بھائی، اسے کچن میں داخل ہوتا دیکھ کر مسعود نے کہا۔ میں اور ساحل اندر چلتے ہیں، آپ لوگ لے آئیں چائے۔ ساحل کا ہاتھ تھام کر حسان کچن سے نکل گیا۔ مسعود نے شیلف پہ پڑی چائے کی ٹرے اٹھا کر اسے تھما دی۔ زندگی میں بہت سی چیزیں غیر متوقع طور پر وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور بہادر انسان وہی ہوتا ہے جو متوقع اور غیر متوقع حالات سے دونوں سے ڈٹ کر لڑے۔ ہمیشہ یاد رکھے، ہر واقعہ انسان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے پیش آتا ہے۔ ہاشمہ نے ناسمجھی سے اس کے فلسفے کو سنا۔ چلیں؟ وہ خاموشی سے مسعود کی تقلید کرتی اس تیسرے کمرے میں آ گئی جسے عموماً لوگ ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس کے سلام کا جواب ہاشم نواز نے گرم جوشی سے دیا اور اٹھ کر اس کی طرف بڑھے۔ یہ تمہاری بیٹی ہے ظفر؟ ہاشمہ نے حیرت سے ہاشم نواز کو دیکھا تھا۔ ان کے لہجے سے کسی طور نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابا سے پہلی بار مل رہی ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے۔ کیا کرتی ہو بیٹی تم؟ پڑھ رہی ہو یا مکمل ہو گئی تعلیم؟ اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے پہلا جملہ ظفر نواز سے کہا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میڈیکل کا دوسرا سال ہے، ہاشمہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ارے واہ، یعنی ڈاکٹر بن رہی ہو؟ چلو اچھا ہے۔ ان کے لہجے میں دھیما پن در آیا تھا۔ خواہش اور دکھ کا بوجھ تو نے اپنے حصے میں لے لیا۔ ابا کی خواہش تھی کہ تم ڈاکٹر بنو، لیکن وہ پوری نہ ہوئی، تو بیٹی کو ڈاکٹر بنا رہے ہو، اور دل کی بیماری ابا سے تمہیں اور تم سے تمہارے بیٹے کو منتقل ہو گئی۔ وہ انتہائی افسردگی سے کہہ رہے تھے۔ ماحول پہ افسردگی چھا گئی تھی۔ حسان اور مسعود سر جھکائے چائے پی رہے تھے اور ہاشمہ ناسمجھی سے ابا اور ہاشم نواز کو دیکھ رہی تھی اور بلا تمہید ہونے والی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابا؟ ہاشمہ نے ظفر نواز کو پکارا۔ ابا نے اس کی آنکھوں میں تیرتے سوال کو پڑھا۔ یہ تمہارے تایا ہیں۔ ہاشم نواز سے ہونے والا تعارفی جملہ اسے جھٹکا دینے کو کافی تھا۔ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اور میں تم لوگوں کو لینے آیا ہوں۔ چلو ظفر، اب گھر چلو۔ جو ہوا سو ہوا، جو گزر گیا ماضی کا حصہ بن گیا، اب بس۔ اور جدائی برداشت نہیں ہے اب، ہاشم نواز نے آس بھرے لہجے میں کہا۔ ابا جانتے ہیں کہ تم یہاں آئے ہو؟ بالکل، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں اور ان کو بہت پچھتاوا بھی ہے یار، سالوں سے ڈھونڈ رہے ہیں تجھے۔ یہ تو بھلا ہو ہماری بیٹی کا جو ملا دیا ہمیں تم سے۔ ہاشمہ کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اور عائشہ؟ کیا اس نے مجھے معاف کر دیا؟ ظفر نواز نے کرب سے کہا۔ بہنیں بھائیوں سے بھلا ناراض کب رہتی ہیں؟ چل اب ضد چھوڑ اور چل میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ظفر نواز نے ایک پل میں فیصلہ کیا۔ ہاشمہ نواز خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ رشتے جن کے لیے اس کا باپ ساری عمر روتا رہا، پچھتاووں کی گہری دلدل میں دھنسا رہا، ساری عمر ان کی معافی کی آس میں بوڑھا ہو گیا، باپ کے روگ نے بدظن کر دیا تھا ان رشتوں سے۔ ان رشتوں کی بے حسی نے عجیب سی ناگواریت بھر دی تھی اس کے دل میں، اور آج سامنے آئے تو باپ نے ایک پل میں جھک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ خون میں اگر بے وفائی شامل ہو جائے تو وہ سانپ کی مانند ہو جاتے ہیں، جن کی بے حسی انسان کے اندر زہر بھر دیتی ہے۔ اور حسان سے منسوب ہونے والے اس نئے رشتے نے ناگواریت بھر دی اس کے دل میں۔ چند گھنٹوں پہلے اس سے وابستہ رشتہ خوبصورت تھا، لیکن انجانی منزل کے لیے رختہ سفر باندھتے ہوئے دل کسی رشتے پر آمادہ نہ تھا۔ سامان باندھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ لفظ جو ہم کسی کی پیٹھ پیچھے کہنے کی ہمت رکھتے ہیں، وہی لفظ گونگے ہو جاتے ہیں ان کے سامنے۔ ظفر نواز کے سامنے وہ برملا ناگواریت کا اظہار کر سکتی تھی ان رشتوں سے، لیکن اسی ناگواریت کا اظہار ہاشم نواز کے سامنے کرنا مشکل تھا۔ اس لیے ابا نے ہاشم نواز کے اصرار پر گاؤں جانے کی حامی بھری تو وہ خاموشی سے پیکنگ کرنے لگی۔ وہ سالوں بعد باپ کو کم از کم اپنی انا کی خاطر ایک بار پھر رشتوں سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی، اور یوں وہ پہلی بار اپنے نئے رشتوں سے متعارف ہونے جا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو وہ چونک کر سوچوں کے گرداب سے نکلی۔ اس نے گردن موڑ کر ابا کو دیکھا۔ اس کے برعکس وہ خوش اور مطمئن تھے۔ ساحل بھی چہک رہا تھا۔ حسان نے اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا تو اس نے ایک اسپاٹ نگاہ حسان کے چہرے پر ڈالی۔ حسان نے نگاہیں چرا لی تھیں، مگر اس کے چہرے کی شادابی بتا رہی تھی کہ وہ خوش ہے۔ ہاشمہ گہرا سانس بھرتی گاڑی سے اتر آئی۔ داخلے دروازے کے سامنے بہت سے لوگ جمع تھے، یوں جیسے وہ آگاہ تھے ان کی آمد سے۔ تایا ابا سبھی کا تعارف ابا سے کروا رہے تھے۔ آپ یہاں کیوں رک گئیں؟
اسے گاڑی کے پاس ہی کھڑے پا کر مسعود ہاشم نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ جمائی تھی۔ ابا اور ساحل ہاشم نواز کے ساتھ باقی لوگوں سے مل رہے تھے۔ وہ بھی آگے بڑھ گئی۔ 3 فیملیز رہتی تھیں اس حویلی میں۔ پہلی فیملی ہاشم نواز اور ان کی بیوی زلیخا، مسعود اور حسان ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی رائمہ، مسعود کی بیوی ریشم اور ان دونوں کے بھی 3 چھوٹے بچے تھے، ابیہا، سائم اور حاشیے پر مشتمل تھے، اور چھوٹے چچا نذیر نواز اور ان کی بیوی گلشن آرا، ان کی ایک ہی بیٹی تھی مال۔ اور دوسری فیملی عائشہ پھپھو کی تھی جن کے 2 بچے تھے یالے اور فرقان۔ ان سب سے اس کی ملاقات داخلی دروازے پر ہی ہوئی تھی۔ ہشمہ نے سب کے رویے میں خوش دلی اور گرم جوشی محسوس کی تھی، سوائے زلیخا، ہاشم اور گلشن آرا، اور عائشہ کے رویے نے اسے بے حد مایوس کیا تھا، لیکن وجہ وہ جان نہیں پائی تھی۔ رائمہ اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی تھی۔ ایک پرانے طرز کی حویلی تھی جس کا داخلی دروازہ رہائشی پورشن سے قدرے نیچے تھا، اور پورشن پہ جانے کے لیے سیڑھیاں عبور کرنا پڑتی تھیں۔ وہ رائمہ کے ساتھ چلتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تو سامنے کشادہ صحن تھا جس کے 3 اطراف 3 پورشنز بنائے گئے تھے، اور سامنے کی طرف ایک سانجھا لان تھا۔ تمہارا سامان میں اپنے پورشن میں رکھوا دوں گی، حسان بھائی سے کہہ کر رائمہ نے اسے اطلاع دی۔ پہلے داجی سے مل لو، اس نے سر ہلاتے ہوئے رائمہ کی تقلید کی۔ رائمہ اسے اپنے پورشن میں لے آئی۔ صندل کی لکڑی کا دروازہ گزر کر وہ اندر داخل ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ باہر سے نظر آنے والا چھوٹا سا پورشن اندر سے کافی کشادہ تھا۔ پورشن میں داخل ہوتے ہی سامنے راہداری تھی جس کے دائیں جانب کچن تھا اور بائیں جانب ڈائننگ ہال تھا جو کافی بڑا تھا، اور پھر لاؤنج تھا جسے جدید طرز میں سجایا گیا تھا۔ یہ سب حسان بھائی کی چوائس ہے، رائمہ نے اس کی حیرت دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لاؤنج کے سامنے دیوار میں ایک اور راہداری کا سرا نظر آ رہا تھا جس کے دونوں اطراف کمرے تھے۔ رائمہ کے پیچھے چلتے اس نے دیواروں پر نگاہ دوڑائی تو اسے دیواروں کی سجاوٹ خواب سی محسوس ہوئی تھی، خوبصورت رنگوں کے نقش و نگار سے مزین تھیں اور ان پہ لگی پینٹنگ سجانے والے کے اعلیٰ ذوق ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ راہداری کے سامنے دیوار کے ساتھ رکھے سجاوٹی پینل پہ حسان ہاشم کی چمکتی سیاہ آنکھوں والی تصاویر نمایاں نظر آ رہی تھی۔ سامنے دیوار کے دائیں جانب ایک اور راہداری تھی اور اس میں موجود پہلا کمرہ داجی کا تھا۔ حسان کی تصویر سے نظریں چراتی وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوئی تو ابا اور ساحل وہیں موجود تھے۔ حسان، مسعود اور ہاشم مسعود کے علاوہ سبھی وہ چہرے موجود تھے جنہیں وہ باہر مل چکی تھی۔ ابا اور داجی کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اندازہ لگایا کہ جذباتی سین گزر چکا ہے۔ اسے سخت کوفت ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی ابا کی کرسی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ حسان نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ یہاں بیٹھ جائیں، حسان کی آواز پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ ارے نہیں، میری بیٹی یہاں میرے پاس آئے، کہنے والے داجی تھے۔ ہشمہ نے جذبز ہو کر ابا کو دیکھا۔ جاؤ، ابا کے کہنے پر ہشمہ نے اس جگہ کو دیکھا جو انہوں نے اپنے بستر پر اس کے لیے بنائی تھی، اور پھر خاموشی سے چلتی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ داجی نے اس کا ماتھا چوما تو وہ سخت بے چینی کا شکار ہوئی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ بھاگ جائے یہاں سے، وہ منظر سے غائب ہونا چاہ رہی تھی۔ وہاں بیٹھی اسے اپنے باپ کے ماضی میں ان کے خاطر بہائے گئے آنسو اور وہ مصیبتیں یاد آئی تھی جب انہیں شدت سے ان کی مدد اور سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس رات سبھی نے اکٹھے کھانا کھایا۔ ہشمہ بمشکل چند لقمے ہی لے پائی تھی اور پھر تھکاوٹ کا بہانہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رائمہ ہی اسے کمرے تک چھوڑ گئی تھی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے پہلی بار غور سے اچانک رونما ہونے والے حالات اور واقعات کا جائزہ لینا شروع کیا، اور اس سب میں اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کس قدر بے بسی کا شکار تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے آنکھ کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی جو 3 کا وقت بتا رہی تھی۔ پچھلی رات سوچوں کے گرداب میں گھرے نہ جانے کس لمحے آنکھ لگ گئی تھی اس کی۔ آنکھیں مسلتے وہ بستر سے اتری۔ دروازے پر ہونے والی دستک قدرے ہلکی تھی جیسے کوئی محتاط اندازے سے دروازہ بجا رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ دروازے پر حسان موجود تھا۔ آپ؟ اس کی حیرت کو نظر انداز کرتا وہ چوکھٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دراصل مجھے کچھ بتانا تھا، سر کو جاتے ہوئے اس نے کہا۔ اسے شدید حیرت ہوئی۔ سامنے والا روم میرا ہے، راہداری کے دوسری جانب موجود کمرے کی طرف اشارہ کرتے اس نے کہا۔ اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا۔ ہشمہ نے جواب دینے کی بجائے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا اور دھڑام کی آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ پاگل انسان، بڑبڑاتے ہوئے وہ پھر بستر پر لیٹ کی آنکھیں موند گئی۔ دروازے کے مقابل کھڑے حسان کو اسی ری ایکشن کی امید تھی، مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے گھنٹوں کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا، اور پھر آفس جوائن کرنے کے بعد وہ اپنے آفس کے بلائنڈرز کے سامنے کھڑا اسے گھنٹوں دیکھتا رہتا تھا، اور وہ بنا احساس کیے کتابوں میں کھوئی رہتی تھی۔ ہشمہ کے لیے اس کی پسندیدگی کب شدت میں تبدیل ہوئی اسے نہیں معلوم تھا، لیکن ایک بات وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے اور ہشمہ کے رشتے کی نوعیت جان لینے کے بعد وہ زیادہ پرعزم تھا، لیکن سچائی جاننے کے بعد ہشمہ کے ری ایکشن کا اسے اندازہ تھا
مگر اس کی بے رخی کا اندازہ اسے حویلی آنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ جب حسان نے روم میں آ کر اسے کال کرنی چاہی تو اسے پتہ چلا کہ وہ اسے بلاک کر چکی ہے، ہر اس جگہ سے جہاں سے رسائی ممکن ہو سکتی تھی۔ ساری رات بے چین رہنے کے بعد اس نے سب کے سو جانے کی تصدیق کرنے کے بعد اس کے روم کے دروازے پر دستک دی، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کا روم اسی راہداری کے مقابل تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھولے گی، مگر دروازہ کھلنے کے بعد اس خوش فہمی سے ہوئی کہ وہ کم از کم صفائی کا موقع دے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا تھا۔ کمرے کی جانب بڑھتے اسے اس بری طرح احساس ہوا کہ یہ محاذ مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہشمہ وہ لان میں ساحل کو ابیہ اور سائم اور بابر کے ساتھ محبت سے کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت جلد گھل مل گیا تھا اس نئے ماحول میں۔ بچوں سے اس کی گہری دوستی ہو گئی۔ ساحل اب اسے تنگ بھی بہت کم کرتا تھا اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک رہنے لگی تھی، لیکن اس کی طرح ساحل نے بھی زلیخا اور گلشن آرا کے رویے کو بخوبی نوٹ کیا تھا، جس کی شکایت وہ بارہا کر چکا تھا، لیکن وہ اسے ٹال دیتی اور پھر وہ بھی کھیل میں مگن ہو جاتا۔ تائی اور چچی کے ساتھ یالے اور پھپھو کا رویہ بھی اس کے لیے سرد ہوتا جا رہا تھا۔ زندگی عجیب سے انداز میں گزر رہی تھی۔ اس کے میڈیکل کا تیسرا سال تھا اور حویلی آنے کے بعد داجی نے واپس جانے کی اجازت نہیں دی تو وہ تعلیمی سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھی۔ مہینے میں صرف ایک ویکینڈ پر آیا کرتی تھی وہ حویلی۔ اس دفعہ وہ ہفتے کی شام کو آئی تھی۔ آنے والے دنوں میں رائمہ اور فرقان کی شادی متوقع تھی اور شادی کے معاملات طے پا جانے کے بعد ہی اسے یالے اور حسان کی نسبت کا پتہ چلا تھا۔ اپنے لیے یالے کی بے رخی اسے سمجھ آ رہی تھی۔ اپنے اور حسان کے رشتے کی نوعیت جان لینے کے بعد اس نے بری طرح بے رخی اپنائی تھی حسان کے لیے، اور اس بے رخی کو برقرار رکھنے میں اس بات نے واضح کردار ادا کیا تھا۔ اس کا دل مزید آزار ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ حسان کی نگاہوں پہ اور اپنے لیے اس کے دل میں موجود جذبات پہ وہ پہرا نہیں بٹھا سکتی تھی۔ نتیجتاً وہ جہاں بیٹھی ہوتی، حسان کی نگاہیں دیوانہ وار اسے حصار میں لیے رکھتی۔ وہ مختلف سوچوں میں الجھی بچوں کو کھیلتے دیکھ رہی تھی جب ابا کی آواز نے اسے چونکایا تھا۔ جی ابا۔ وہ دھیرے سے ایک سیڑھی اوپر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایسے ہی، اس نے 2 لفظی جواب دیا اور پھر سے ساحل کو دیکھنے لگی۔ ہشمہ اتنے ماہ ہو گئے ہمیں یہاں آئے، تم خود کو پھر بھی ایڈجسٹ نہیں کر پائی؟ بیٹا گھلا ملا کرو کزنس میں، رائمہ ہیں، آپ اور یالے بھی تو ہیں تمہاری ہم عمر۔ یالے کے نام پر اس میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ ابا یہ سب بہت جلدی ہوا، میں خود کو ذہنی طور پر اس حالت میں نہیں لا پا رہی کہ یہ سب کچھ قبول کر سکوں۔ اس نے نگاہیں ساحل پر ٹکائے بے بسی سے کہا، بیٹا ایڈجسٹ کر لو کیونکہ تم کو اب یہاں ہی رہنا ہے ہمیشہ۔ ابا کی بات نے اسے پھر سے چونکایا تھا۔ ہمیشہ کیوں؟ نیکسٹ ایئر سے میری ہاؤس جاب سٹارٹ ہو رہی ہے اور پھر میری پریکٹس، میں ہمیشہ یہاں نہیں رہوں گی ابا۔ اس نے بے ربطگی سے کہا، جانتا ہوں، لیکن ایک دن تم کو رخصت بھی تو ہونا ہے رائمہ کی طرح۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے وجہ پوچھنے کی کوشش کی۔ چند پل کے توقف کے بعد ابا نے کہنا شروع کیا، ہاں ابا سے بات کرنے کا سوچ رہا ہوں حسان کے متعلق۔ اسے لگا کہ پورے کا پورا آسمان اس کے سر پر آ گرا تھا۔ ابا کچھ اور بھی کہہ رہے تھے مگر اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔